ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا حسین منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بڑوں کا سایہ، بڑوں کی شفقت سروں پر، الحمدللہ۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور حافظ مولانا محمد فہیم الدین صاحب رحمہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ حضرات دیدار کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی، غلامی پاؤں میں کب تک میرے زنجیر ڈالے گی۔ مسلمانوں سروں پر ٹوپیاں رکھ کر چلو اپنے، مسلمانوں سروں پر ٹوپیاں رکھ کر چلو اپنے، یہی پہچان دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی۔ حضرات، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان حفاظ کرام کے والدین کو اور ان کے سرپرست کو اور جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں جملہ حاضرین، سب کے حاضری کو قبول فرمائے اور سب کا سایہ ہم سب کے سروں پر تا دیر عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ سند سے نوازا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ آپ حضرات تھوڑی دیر تشریف رکھیں ماشاءاللہ۔ آپ حضرات کی جو قربانی ہے اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ہمارے مخدوم و محترم حضرت تھوڑی دیر نصیحت فرمائیں گے، کیونکہ حضرت کا سفر رہتا ہے، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، بہت ہی کم وقت میں تشریف رکھیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، صدق الله العظيم۔ بیان کرنے کا تو وقت نہیں ہے، 11:30 بج گئے ہیں، اور مجھ کو معلوم ہے کہ آپ حضرات کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، تو اگر کچھ بیان کیا جائے گا تو فائدے کی جگہ اس کا نقصان ہوگا، کیونکہ بھوک کے وقت تو یہ بھی اجازت ہے کہ بھئی نماز کو مؤخر کر دیا جائے اور کھانے کو پہلے کھا لیا جائے، تو اس لیے بیان کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی آئیں گے تو بیان ہوگا۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ آپ کے بچے حافظ قرآن بنیں گے، قرآن سے دلچسپی رہے گی، قرآن کے ساتھ تعلق رہے گا، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے اور اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ آج دنیا کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسکول اور کالج اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں، جہاں سے ان کا ایمان کے سلسلے میں طرح طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ تو بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں سب کو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کو عالم دین بنایا جائے، اس لیے کہ قوم کو ضرورت ہے ڈاکٹر کی بھی،
قوم کو ضرورت ہے انجینئر کی بھی، قوم کو ضرورت ہے پائلٹ کی بھی، قوم کو ضرورت ہے ہر قسم کے انسان کی۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف عالم دین کی ہی ضرورت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول پڑھائیے، کالج پڑھائیے، یونیورسٹی پڑھائیے، جو چاہیں وہ پڑھائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، بزنس مین بنائیں، جو مرضی وہ بنائیں، لیکن پہلے ان کو مسلمان بنائیں، پہلے ان کو ایمان والا بنائیں، ان کے دل کے اندر ایمان داخل کر دیں، ان کے دل کے اندر ایمان کی چراغ کو جلا دیں، اللہ اور نبی سے آشنا کر دیں۔ پھر اس کے بعد آپ لندن پڑھائیں، امریکہ پڑھائیں، دنیا کے کسی دیش میں پڑھائیں، کسی یونیورسٹی میں، کسی اسکول اور کالج میں، کہیں پر بھی آپ رکھیں گے، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرے گا، اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت کرے گا۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ ہم مدرسہ نہیں بھیجتے، قرآن نہیں پڑھاتے، حدیث نہیں پڑھاتے، مدرسے کے اندر نہیں بھیجتے، صرف اسکول اور صرف کالج۔ تو اسکول اور کالجوں میں آج کی جو سب سے بڑی بیماری اسکول اور کالجوں کے اندر جو طلبہ کو، چاہے وہ لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، اس کے دل و دماغ میں جو بھرا جا رہا ہے وہ یہ بھرا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی پروردگار نہیں ہے، کوئی بھگوانی دنیا کے اندر اس کو چلانے والا، اس کائنات کو چلانے والی کوئی شے نہیں ہے۔ یہ اسی طریقے سے چلتی آ رہی ہے اور آگے بھی چلتی چلی جائے گی۔ جس کو ناستک کہا جاتا ہے، جو کسی بھی دھرم کے ماننے والے نہیں ہوتے ہیں دنیا کے اندر، آج اسکول اور کالجوں میں سب سے زیادہ طلبہ کے اور پڑھنے والوں کے ذہن اور دل و دماغ کے اندر اس چیز کو بھرا جا رہا ہے۔ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا دلی کے اندر ایک بڑا ڈیبیٹ ہوئی، جس کے اندر ایک عالم دین تھے اور دوسرے اللہ کو نہ ماننے والے ایک صاحب تھے۔ اتنا پڑھا لکھا آدمی، ساری عقل اور سمجھ اور شعور رکھنے والا، لیکن اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ یہ کہاں سے ملا اس کو؟ یہ مدرسے سے نہیں، یہ بیماری جو آئی، یہ بیماری اس کو کالج اور یونیورسٹی سے آئی ہے۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے، اب وہ چلتے چلتے زمانہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں پوری شد و مد سے اس بات کے اندر لگی ہوئی ہیں کہ جو اسکول اور کالج کے اندر آ گیا اس کو دماغ کے اندر یہ بھر دیا جائے۔ کس واسطے سے؟ جو دنیا کے اندر یہ علوم ہیں، جو علوم سکھائے جاتے ہیں، جن علوموں کو پڑھایا جاتا ہے، جن علوموں کو ان کے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر بھرا جاتا ہے، جس کو سائنس کہا جاتا ہے، اس سائنس کے واسطے سے اللہ کے وجود کا انکار ان کالجوں اور اسکولوں کے اندر براہ راست یہ سبجیکٹ بنا کر طلباء کے ذہن اور دماغ کے اندر بھرا جا رہا ہے۔ ہم اس لیے آپ سے کہتے ہیں، مسلمانوں سے کہتے ہیں، ہر اللہ کا کلمہ پڑھنے والے سے کہتے ہیں، ہر اللہ کا نام لینے والے سے کہتے ہیں کہ آپ پہلے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے مدرسہ بھیجیے۔ آپ نے اگر 2 سال 3 سال ان کو مدرسے کے اندر بھیج دیا، ایمان اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ یہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں کوئی بھی لالچ دے کر آپ کے بچوں کا ایمان نہیں خرید سکتی ہیں۔ اس لیے اس بات کو لازم کرے ہر مسلمان، کسی بھی خطے کے اندر رہنے والا ہو، دنیا کے کسی ملک کے اندر رہنے والا ہو، اس ملک کی کسی شہر اور کسی گاؤں کہیں پر بھی رہنے والا ہو، اللہ نے اگر اولاد دی ہے، لڑکا ہو آپ کا کہ لڑکی ہو، اس کو آپ دین پڑھائیے، پہلے قرآن پڑھائیے، پہلے اسلام پڑھائیے۔ پہلے جب دین اور اسلام پڑھ لیں پھر اس کے بعد آپ اسکول پڑھائیں،
کالج پڑھائیں، یونیورسٹی پڑھائیں، ہم آپ کو بالکل منع نہیں کرتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو مدرسے چل رہے ہیں ان مدرسوں کا تعاون کیجیے، ان مدرسوں کو چلاتے رہیے، یہی مدرسے آپ کے دین کے محافظ ہیں۔ ساری دنیا مل کر آج ان مدرسوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے ان میں تالے لگا دیے جائیں تاکہ اس مسلمان کا دین ہم چھین سکیں، اس کا اسلام ہم اس سے چھین سکیں۔ یہ مدرسے آپ کے تعاون سے چلتے ہیں۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ صبح قیامت تک، جب تک اللہ تعالیٰ اس دنیا پر موت کو طاری نہیں فرمائیں گے، یعنی قیامت نہیں آئے گی، اس وقت تک انشاءاللہ یہ مدرسے اسی طریقے سے چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنے ماننے والوں کو فرما رہا ہے، جگہ جگہ ان کی فضیلتیں بیان فرمائی جا رہی ہیں کہ جو لوگ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں مدرسوں کے اوپر، کہیں بھی دنیا کے اندر ہوں، اس ملک کے اندر ہوں کہ دوسرے ملکوں کے اندر، جہاں پر بھی مدرسے ہیں اور لوگ مدرسوں پر دین پر اپنا مال، اپنا روپیہ، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور آگے فرمایا ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پیسہ خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے، تکلیف نہیں دیتے۔ یہ نہیں ہے کہ پیسہ دیا مدرسے کو اور ناظم صاحب کے سر پہ سوار ہو گئے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ مانو میری بات، نہیں مانو گے تو پیسہ بند کر دوں گا، گوشت بند کر دوں گا، دال بند کر دوں گا، چاول بند کر دوں گا، کھانا بند کر دوں گا، تیل بند کر دوں گا۔ اگر اس لیے کر رہے ہو تو اللہ فرما رہا ہے تم اپنا اجر برباد کر رہے ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کا تمہارے ایسے پیسوں کی۔ فرمایا خرچ کرتے ہو پھر من ولا ادا، نہ تو احسان جتلاتے ہیں، خرچ کر دیا، کیا دیا نہیں دیا بھول گئے دے کر، اس لیے کہ ناظم صاحب کو نہیں دیتے، مدرسے کو نہیں دیتے، ان طلبہ کو نہیں دیتے، آپ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتے۔ اگر دل کے اندر اللہ کی رضا ہے تو آپ کو اس سے کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے کہ دینے کے بعد آپ کی بات سنی جاتی ہے، نہیں۔ آج سب سے بڑا مسئلہ، آج سب سے بڑا المیہ مدرسے والوں کے ساتھ یہی ہے کہ سیٹھ صاحب جو دینے والے ہیں اگر ان کی بات نہ سنی جائے، وہ صحیح بات کریں کہ غلط بات کریں، نہ سنی جائے تو سیٹھ صاحب فوراً پیسہ بند کر دیتے ہیں۔ ارے بابا پیسہ تم بند کر رہے ہو اللہ کے دین کو ختم کرنے کے لیے، کس لیے بند کر رہے ہو؟ ناظم صاحب کو ذلیل کرنے کے لیے، مدرسے کو ختم، مسئلہ مقصد کیا ہے تمہارا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، نہ تو احسان جتلاتے ہیں، نہ تکلیف دیتے ہیں، نہ اپنے عمل سے تکلیف دیتے ہیں، نہ اپنی بات سے تکلیف دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ فرما رہا ہے کہ لہم اجرہم، بہت بڑا اجر ہے۔ الگ الگ جگہوں پر پھر اس کی تفصیل بیان کی گئی کہ کتنا بڑا اجر ہے، اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، آپ حضرات علماء سے سنیں گے۔ دوسرا فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ان پر کوئی غم ہوگا۔ اے لوگو سن لو اور سمجھ لو، ایمان والے کو دنیا کے اندر صرف ایک غم اور ایک فکر رہتی ہے۔ اگر آپ ایمان والے ہیں، دل کے اندر ایمان ہے، اللہ سے آپ کا رابطہ ہے، محبت آپ کی آپ کے رب کے ساتھ ہے، تو آپ کو صرف دنیا کے اندر ایک فکر اور ایک غم، وہ فکر اور غم ایمان والے کو کیا ہے دنیا کے اندر کہ جب میں مروں گا تو ایمان پر دنیا سے جاؤں گا کہ ایمان پر نہیں جاؤں گا۔ دنیا کے اندر ایمان والے کو صرف یہی غم اور فکر رہتی ہے، دنیا کے جانے کا کوئی غم اور فکر نہیں۔
دنیا کے کسی چیز کا کوئی خوف اور غم ایمان والے کو نہیں ہوتا ہے۔ بڑی بڑی توپیں، بڑے بڑے ٹینک، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کسی ایمان والے کو ڈرا دے نہیں ہو سکتا ہے دنیا کے اندر۔ ایمان والا ڈرتا ہے تو صرف اپنے اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے نہیں ڈرتا۔ خوف اور غم ہے تو کس چیز کا کہ اللہ مرتے ہوئے ایمان ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، غم اور فکر کس چیز کا؟ مرنے کے بعد اللہ راضی ہوگا کہ اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم اپنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تم کو کسی خوف کی ضرورت نہیں ہے، کسی غم کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب یہ انسان جو اللہ کے دین کے لیے روپیہ اور پیسہ خرچ کرتا ہے، جب یہ وقت قریب ہوگا موت کا، اللہ آسمان سے فرشتے اس کے پاس بھیج دیں گے، اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوگا۔ جب یہ مر جائے گا، قبر کے اندر رکھا جائے گا، اللہ آسمان سے فرشتے اس کے پاس بھیج دیں گے، وہاں پر اس کو کسی قسم کا غم اور فکر نہیں ہوگی۔ کل قیامت کے دن جب اٹھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، کوئی غم اور فکر اس کو نہیں ہوگی۔ جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کو اپنی جنت کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے، کوئی غم اور فکر اس کو نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی راہ میں اپنا روپیہ اور پیسہ خرچ کیا کرو۔ 1 روپیہ کرو، 2 روپیہ کرو، 10 روپیہ کرو، 100 کرو، 50 کرو، جو اللہ نے دیا ہے وہ کرو۔ پہلا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسہ پڑھاؤ، دوسرا کام یہ ہے کہ مدرسوں کو زندہ رکھو، چلاتے رہو، ان کی امداد کرتے رہو۔ تم دنیا سے چلے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری قبر کے اندر ثواب عطا فرماتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو آباد فرمائے۔ حافظ فہیم صاحب جو اس مدرسے کو لگا کر اس پودے کو چلے گئے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ان کی قبر کے اندر پہنچاتا رہے۔ وہ قبر کے اندر سو رہے ہیں، لیکن یہاں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہاں بچے اللہ کا نام لے رہے ہیں، یہاں نمازیں ہو رہی ہیں۔ آپ حضرات نے پیسہ دیا، اس پیسے کا صحیح استعمال حافظ صاحب نے کیا۔ جن لوگوں نے اس وقت پیسہ لگایا، اگر وہ دنیا سے چلے گئے، ان کو بھی قبر کے اندر مل رہا ہے، حافظ صاحب کو بھی قبر کے اندر مل رہا ہے۔ اس کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو آباد فرمائے۔ ناظم صاحب جو اس وقت مدرسے کو چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ بہت اچھے اور عمدہ طریقے سے اللہ کے فضل اور اس کے کرم اور اللہ تعالیٰ کے مدد سے بہت اچھی طریقے سے مدرسے کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ اللہ ان کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے۔ تمام اساتذہ جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی نصرت، اور جتنے بھی اہل علاقہ اور اہل شہر اس مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے دینے کو قبول فرمائے، اس مدرسے کو قبول فرمائے، پڑھنے والوں کو قبول فرمائے، اور پڑھنے والوں کے لیے جو حضرات تعاون کرتے ہیں، اللہ ان سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نشہدک